آپ دیکھیں صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین، محدثین، مفسرین، شارحین، اتنا بڑا امت کا طبقہ ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن پر سب متفق ہیں۔ آج کے دور میں جتنا بھی ہمارا اختلاف کرنے والے ہم لوگ ہیں، مختلف مکتبہ ہائے فکر کے، سب صحابہ پر متفق ہیں، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ دین پر۔ ان ائمہ دین کا نام لیتے ہیں، ہم اب ان کے نام پہ مذہب بناتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا فلاں امام سے تعلق، فلاں امام سے تعلق، فلاں امام سے تعلق، فلاں حدیث کی کتاب فلاں محدث نے لکھی، فلاں حدیث کی کتاب فلاں محدث نے لکھی، فلاں تفسیر فلاں مفسر نے لکھی۔ اگر آپ مطالعہ کریں ان کا، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آپ کتابیں حدیث کی لکھی گئی نا۔ 5ویں صدی تک تو تدوین حدیث کا دور ہے، جس میں مستقل سند کے ساتھ کتابیں لکھی، بلکہ اس کو اگر آپ تھوڑا ایکسپینڈ کریں تو 8ویں صدی تک بھی سلسلہ چلتا ہے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی سند سے حدیثیں بیان کی ہیں۔ تو اتنے 100 سال گزرے، امت مسلمہ محبت رسول میں بہت آگے ہم سے، ہماری نسبت، ان کی محبت آسمانوں میں، ہماری زمین میں بھی نہیں، اتنی محبت ان کی، قربانیاں ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خاطر، وہ دیکھیں تو ہم ان کے کروڑویں درجے میں بھی نہیں۔ ان کا جذبہ اور دین سے لگاؤ، ان کی دین کے لیے غیرت، ان کی محبت ہم سے بہت آگے۔ حدیث کی کتابیں آپ پڑھیں، ہماری سب کی وہی حدیث کی کتابیں نا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اہل سنت کے جتنے مکاتب فکر ہیں سب کی یہ متفق علیہ کتابیں ہیں نا، سب انہی کتابوں کو مانتے ہیں، حوالے دیتے تو انہی کتابوں کو دیتے ہیں۔ ساری کتابیں، بخاری سے لے کر اینڈ تک کوئی بھی کتاب ہے، وہ مسانید میں سے ہو، جوامع میں سے ہو، سنن میں سے ہو، اجزاء میں سے ہو، سب کتابوں میں آپ کو کتاب العیدین، 2 عیدوں کا بیان، چیپٹر قائم ہوا 2 عیدوں کا بیان، اس میں دونوں عیدوں، ان کی تاریخوں، ان کے اندر پڑھی جانے والی نمازوں کے طریقوں، اس دن کو گزارنے کے پورے اسلوب اور ڈھنگ، سب کچھ تفصیل سے بیان ہوا۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے نکلتے، کیسے نکلتے، چھوٹی عید میں کھا پی کر نکلتے کھجوریں وغیرہ، بڑی عید میں بغیر کھائے نکلتے، اتنا تفصیل سے بیان ہوا۔ عیدگاہ میں جا کر عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی فجر کے بعد اگر گھر میں ہے اشراق وغیرہ پڑھے جس نے پڑھی، لیکن عیدگاہ میں پہنچ کے وہی 2 رکعتیں پڑھی۔ اتنی تفصیل، ایک ایک بات کی تفصیل موجود ہے ہماری حدیث کی کتابوں میں۔ سب حدیث کی کتابیں سارے مسلمانوں کے نزدیک اتفاقی ہیں، سب میں آپ کو یہی چیپٹر ملے، کتاب العیدین، 2 عیدوں کا بیان، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ حدیث میں بھی آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے یہود و نصارہ جو عیدیں مناتے ہیں ان کے مقابلے میں، ان کے عوض میں 2 عیدیں دیں اللہ رب العزت، 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ساری کتابوں میں یہی۔ اب حدیث سے ہم تھوڑا نیچے آتے، فقہ کی کتابیں دیکھتے ہیں۔ ہمارے بہت سے مسلمان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، فقہ حنفی کی پیروی کرتے ہیں، تو فقہ حنفی کی ساری کتابیں اول سے لے کر آخر تک دیکھیں، اول سے لے کر آخر تک، آپ یقین کریں اس صدی تک لکھی جانے والی کتابیں بھی، ظاہر ہے پہلے فقہ کی کتابیں لکھی گئیں، ان کی شروحات بھی پھر لکھی گئیں، سب کتابوں میں 2 عیدوں کا بیان، سب فقہ کی کتابیں۔ اب حدیث کی کتابیں تو چلی گئی نا، محدثین تو گزر گئے، فقہ مدون ہوئی فقہا نے، اور ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ ہمارے مدارس میں آج مطلب حنفی ہیں تو حنفی فقہ کی کتابیں پڑھائیں گے، شافعی ہیں تو شافعی فقہ کی کتابیں پڑھائیں گے، تو ساری کتابوں کو آپ کھنگال ماریں، فقہ کی کسی کتاب میں تیسری عید کا کوئی ذکر نہیں ملے۔ تفسیر کی کتابیں دیکھیں، پہلی صدی سے تفسیریں لکھی جانے لگیں، پڑھی جانے لگیں، پڑھائی جانے لگیں۔ صحابہ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے تفسیر سیکھی، تابعین نے صحابہ سے سیکھی، تبع تابعین نے تابعین سے سیکھی، پھر ائمہ مفسرین نے ان کو اپنی کتابوں میں 2 مطلب جلدوں کے درمیان، گتوں کے درمیان جمع کر دیا، تفسیروں کو بھی۔ تو تفسیریں لکھ دی گئیں، تفسیریں لکھی جانے کے باوجود کسی بھی تفسیر میں آپ کو کسی تیسری عید کا تذکرہ نہیں ملے گا، جو مفسرین نے لکھی، ائمہ نے لکھی، آج کسی نے اس میں داخل کر دیا تو الگ بات۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ کہاں سے، اگر یہ سب سے بڑی عید ہے، ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی عید ہے، بھئی سب سے بڑی عید ہے تو نہ حدیث کی کسی کتاب میں کسی محدث نے اس کا تذکرہ کیا، نہ تفسیر کی کتاب میں کسی مفسر نے اس کا تذکرہ کیا، نہ فقہ کی کتاب میں کسی فقیہ نے اس کا تذکرہ کیا، نہ ائمہ دین نے اس کو اپنایا، نہ محدثین نے، نہ مفسرین نے، نہ شارحین نے۔ تو اس لیے دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ نے اپنی امت تک اس کا ابلاغ فرما دیا، دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔